بسم الله الرحمن الرحيم عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. آج کے جمعہ کے اندر 25 منٹ انشاءاللہ گفتگو کا دورانیہ ہوگا. اس کے اندر ایک دو موضوعات کو عرض کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، گفتگو چل رہی تھی اس ماہ مقدس کے اندر جہاں رمضان شریف کے روزے نزول قرآن ہے، وہاں اس ماہ مقدس کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا، فتح مکہ بھی ہوا، جس پر پچھلے جمعوں کے اندر سیر حاصل گفتگویں ہوئی. اور اس ماہ مقدس کی 21 تاریخ جو گزر گئی ہے، اس کے اندر مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا تاجدار عطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے. اور جو ہے رمضان شریف مکمل ہونے کو ہے، اور کل رات قرآن مقدس اور آگے عید کا معاملہ، اس پہلو پر بھی ایک دو باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب وہ بندے ہیں جنہوں نے مہینے کے اندر روزوں کی برکتیں لوٹی، تلاوتوں کی برکتیں لوٹی، اور باقی معاملات کے اندر بھی محنت کی. اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ سب کی سب عبادات جو بھی ہیں اس مہینے کے اندر نیکیاں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں شاید جو ہے ایک دو باتیں فضائل کی عرض کر کے کوشش کرتا ہوں کہ میں موضوع کو دو تین باتیں عرض کر سکوں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان شریف مکمل ہو جاتا ہے، آخری رات آتی ہے، تو پہلی سے لے کر چاند نظر آنے تک جتنے بندے بخشے گئے ہیں، اللہ اس ایک رات میں اتنے بخشتا ہے. اس ایک رات میں مچل اٹھے غلامان رسول، عرض کرتے ہیں حضور وہ لیلۃ القدر ہے؟ پہلے تو تلاش کرتے تھے نا وہ لیلۃ القدر ہے. مدینے والے نے فرمایا نہیں. تو حضور پھر سرکار نے بڑی حسین مثال دی، فرمایا جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو حکم ربی بوسیلہ مصطفیٰ یہ ہے، حکم ربی بوسیلہ مصطفیٰ یہ ہے کہ اس کا پسینہ خشک نہ ہو، مزدوری اس کے پاس پہنچ جائے. اور فرمایا یہی مثال بندوں کی ہے جنہوں نے ایک مہینہ کارخانہ قدرت میں روزے رکھ کر، قرآن پڑھ سن کر، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ اخراجات کر کے محنت کی ہے. تو اللہ اپنے اس مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے رہا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے رہا ہے. میں نے آج وہاں بھی دو تین باتیں کڑوی کر دی ہیں. میں نے پوری دوران خطابت آج میں نے اور یہاں کر دیتا ہوں میں کو، اس رات لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، اس رات لوگ اللہ کی رحمت سے دور نکل کر بازاروں میں نگاہ بازی کر کے گناہ کرتے ہیں. ایک تو بتاؤ کہ جو مہینہ نہیں بخشش لے سکا، آج
آج بھی وہ آواز دے رہا ہے، آج بھی اللہ آواز دے رہا ہے۔ تو لہٰذا جتنا 1 مہینہ صبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے درخواست ہے 1 رات اور عید کا دن بھی بچا لیں، اور اس رات بھی اللہ کے حضور معافی مانگ لیں۔ تو یہ ماہ مقدس کے اندر یہ ہوا۔ میں اپنا مضمون اسی سے رکھتا ہوں جس میں علی پاک سے کسی نے پوچھا، پیر علی آپ کو پسند کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا کہا؟ فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں۔ بولو کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ علی پاک سے پوچھا گیا پہلی، فرمایا رات سردی کی۔ بولیے 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 ذرا، رات سردی کی، ٹھنڈک میں عروج، جوش، پانی ٹھنڈا، علی اٹھے ٹھنڈے پانی سے کرے وضو اور مصلی بچھا کے اس کی عدالت میں کھڑا ہو جائے۔ پہلا کام علی کا پسندیدہ کہ سردی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کی عبادت کرنا۔ جب علی عبادت میں راضی ہے، علی والا عبادت کے بغیر کیسے علی تک جانا چاہتا ہے؟ جب علی پاک عبادت میں راضی ہوتا ہے تو علی والا راستہ ہے علی کو چھوڑ کر۔ کہا دوسری چیز، کہا آئے مہینہ رمضان شریف کا۔ بولو کون سا مہینہ؟ رمضان شریف کا مہینہ۔ سردیوں میں نہ آئے، روزے بھی گرمیوں کے، سامنے دشمن بھی ہو، علی گرمیوں کا روزہ رکھ کر دشمن خدا سے جنگ کرنا اس پہ راضی ہوتا ہے۔ کا تیسری چیز فرمایا لوگوں، سخت سردی میں عبادت کرنا علی کا پسندیدہ عمل۔ نمبر 2 جو ہے علی پاک فرماتے ہیں گرمیوں کا روزہ رکھنا علی کی۔ فرمایا تیسری چیز علی یہ چاہتا ہے کہ رات بھی ہو تو دشمن سے جنگ ہو، دن بھی ہو تو دشمن سے جنگ ہو۔ وہ علی جس کے ایک پاؤں کی ٹھوکر خیبر کا قلعہ برداشت نہ کر سکا، خیبر کا درہ جسے سینکڑوں آدمی اٹھاتے تھے، علی نے ٹھوکر ماری تو وہ سامنے آ گیا، پھر زمین پہ نہیں جانے دیا۔ بولیے 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 ذرا، زمین پہ نہیں جانے دیا۔ یوں وہ وزنی ایک ہاتھ سے اٹھایا، اٹھا کے سامنے ڈھال بنا کے کہا مرحب، تو شیطان کا نمائندہ، علی محمد عربی کا نمائندہ۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے نور پیدا کیا، مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے شجر بنائے، مجھے اور علی کو ایک شجر سے بنایا۔ اللہ نے نسب بنائے، مجھے اور علی کو ایک نسب سے بنایا۔ اللہ نے اصل پیدا کی، مجھے اور علی کو ایک اصل سے پیدا کیا۔ کہا لوگوں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، علی مجھے پیارا، میں علی کو پیارا۔ کہا لوگوں سنو، اسلام علی کا، علی اسلام کا، دین علی کا، علی دین کا، شہادت علی کی، شہید علی کے، قاری قرات علی کی، اور قرآن علی کا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں ان علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اچھا ایسا دسیا جی علی والے دیوانے ایویں آندے نے، سبحان اللہ۔ وہ جیڑا کھاوے یارویں، اللہ یار آپ بدا ملنگ لوگ ہیں نا، یاری کھا کے جیڑا علی دا نعرہ نہ لاوے وہ حرام خورے۔ وہ پتر دکھاوے بابے دا نعرہ نہ لوے، غوث پاک علی پاک کی اولاد جن کے لنگر پہ پلتا ہے تو، غوث پاک علی پاک کی اولاد، معین الدین علی پاک کی اولاد،
حسن علی پاک کی اولاد، حسین علی پاک کی اولاد، حسین کا لنگر کھانے والے، غوث کا لنگر کھانے والے، اور جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے۔ فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، جہاں علی وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں علی۔ اگر قرآن نماز میں، علی نماز میں، قرآن کعبے میں، علی کعبے میں، قرآن سفر میں، علی سفر میں، قرآن فرش پر، علی فرش پر، قرآن عرش پر، علی عرش پر، قرآن زبان پر، علی زبان پر، قرآن سینے میں، علی سینے میں، قرآن بھی مدینے میں، علی بھی مدینے میں، قرآن بھی مدینے میں، علی بھی مدینے میں، قرآن بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ۔ قرآن سجدے میں چلا جائے تو علی سجدہ بن جاتا ہے، قرآن کربلا میں چلا جائے تو علی حسین بن جاتا ہے۔ قرآن اگر کربلا میں چلا جائے تو علی حسین بن جاتا ہے، قرآن اگر جناب والا بدر میں چلا جائے تو علی۔ اب آئیے بڑا سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ میں نے دو موقع دیکھے ہیں، ایک جگہ قرآن ہے علی نہیں، بولیے بولیے بولیے، ایک جگہ قرآن ہے، بولو علی نہیں، ایک جگہ علی ہے قرآن نہیں، ایک جگہ علی ہے اس سے اوپر قرآن ہے، اس سے اوپر۔ او بھائی بہتر وہی ہے جو دروازہ کھول کے اندر بیٹھے، ارے بندہ وہی ہے جس کی ذات یہاں نہیں، دل کے اندر علی کا بھی ڈیرا، قرآن کا بھی بسیرا موجود ہو۔ اب کیا ہے، دروازے میں لوگ جھانک کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے۔ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری زمانہ آئے گا، لوگ قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے، قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے کہ ان کے سامنے تمہارا قرآن پڑھنا بڑا عجیب سا لگے گا، عبادت بڑی کریں گے، ریاست بڑی کریں گے، لیکن قرآن یہاں سے نیچے یہاں نہیں آئے گا، اوپر بڑا اعلیٰ درخت بن کے کھڑا رہے گا۔ اب کسی عاشق نے دیکھا قرآن اوپر تو ٹھاٹھے مارتا ہے، اندر خالی ہے، قرآن پوچھتا ہے، قرآن سے کوئی صوفی بندہ کہتا ہے قرآن اندر کیوں نہیں جاتا؟ کہا جس کے لیے میں ہوں وہ ہے نہیں، جس کے لیے میں ہوں وہ ہے نہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا سرکار نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ، قرآن پڑھے، علی کا منکر، وہ قرآن کا قائل نہیں، علی کو مانے، قرآن سے دور، وہ علی کا قائل نہیں، سچا وہی۔ ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں علی ہے، ایک آنکھ میں قرآن کا نور ہے تو دوسرے سے علی کا نور نظر آئے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے علی ادھر نہیں، میں نہیں آتا، داڑھی ہو سب کچھ ہو، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، علی نہ ہو تو قرآن اچھا نہیں لگتا، اور اگر قرآن ہو اور علی کا نام سن کر طبیعت شریف بگڑ جائے، طبیعت شریف بگڑ جائے تو سمجھ لیجئے عتلم بعد ذالک ذنیم ہے۔ میں کہوں تو آپ کی طبیعت میں بھی بھاری ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس کی اصل میں فرق ہے۔ قرآن کا لفظ ترجمہ خود پڑھنا، عتلم سورہ نون والقلم ملک سے اگلی صورت میں کہا اتنی سخت کرتے ہو، رب سے پوچھو تو نے کیوں کی ہے؟ جب یہ ہوا تو سرکار کا فرمان یہ واضح ہے، لوگوں علی کو رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو رکھو۔ فرمایا صرف دنیا میں نہیں، پل صراط پہ بھی اکٹھے آئیں گے، پل صراط
ساتھ میں بھی اکٹھے آئیں گے. ایک طرف علی ہے، ایک طرف قرآن ہے، جن کا دونوں مل گئے. ادھر اشارہ ہوتا ہے قرآن کا علی سے کہ یہ میرا بھی تھا، تیرا بھی تھا، بس مجھے یہ پڑھتا رہا، اب میں تب اس کی پڑھائی مانوں گا اگر علی راضی ہو جائے گا. علی راضی ہو جائے گا. آئیے ایک قرآنی واقعہ اور اس کے بعد دوسرا قرآنی واقعہ عرض کر کے معروضات ختم. حسنین کریمین بیمار ہو گئے. بی بی فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان کو صحت تو دے دے، روزے ہم رکھیں گے. تو انہوں نہیں رکھیں دا ہولی ہولی آپ اور گلے دی نس نہ پھٹ جاوے. اچھا رات ہو گئے، سحری پانی کے ساتھ کی. یہ مت سوچنا کہ ان کے پاس کمی ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہیں. بھوکے اس لیے رہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا بھوکا یہ نہ کہے میں بھوکا رہ گیا. اسے سوچنا چاہیے علی اور نبی نے بھوک برداشت کر کے بھوکوں کی لاج رکھی ہے، پیاسوں کی لاج رکھی. سحری پانی سے کی، روزے رکھے. شام کا وقت ہوا، افطاری آ گئی. علی پاک روزہ رکھ کر یہودی کے باغ میں جا کر گرمیوں میں محنت کی، پیسے ملے، جو خریدے. بی بی فاطمہ نے روزے کے ساتھ چکی چلا. ادھر چکی چل رہی ہے، ادھر حوریں جھک کر دیکھ رہی ہیں. بے نیاز ہمیں اجازت دے. فرمایا یہی تو دکھانا ہے مالک کل کائنات کے ہیں اور بابا کی امت کے لیے لاج رکھے ہوئے ہیں. چلو شام کا وقت، دروازے پہ دستک. کون؟ مسکین. علی پاک گئے، کھانا اٹھایا. بی بی فاطمہ نے کہا کیسے؟ کہا اللہ کے نام پہ مسکین آیا ہے. کہا میری روٹی بھی لے جاؤ. حسن پاک نے کہا میری بھی لے جاؤ. حسین نے کہا میری بھی لے جاؤ. آؤ سنو، فضا پاک نے کہا میری بھی لے جاؤ. ان کی روٹیاں چلی گئی. چلو وقفہ کر لیتے، وقفہ کر لیتے. آج کچھ نہیں کہتا، جمعۃ الوداع ہے، بے خبر رہیے. اپنے من میں آپ ہی ڈوب جائیے کس پانی میں ہیں ہم سب. اندازہ کیجئے، اگلے دن پھر روزہ، تیسرے دن پھر روزہ، دوسرے دن دستک. کا کون؟ کا مسکین یتیم. تیسرے دن قیدی. جب عشاء کی نماز پڑھنے علی پاک گئے، سیدہ نے کہا سرتاج جلدی آنا. علی جلدی آنا. کہا کیوں؟ کہا آج بابا کے گھر چلیں گے، آج بابا کے گھر چلیں گے. بس علی پاک آئے. آگے آگے علی پاک ہیں، پیچھے فاطمہ الزہرا ہیں. صحن قریب ہے، حسنین کو اٹھایا ہوا ہے. بس قریب گئے ہیں. مصطفیٰ نے یا ایھا المزمل کی چادر موڈے سے اٹھائی ہے، زمین پہ بٹھایا ہے اور ماتھا فاطمہ چون کے کہا اے فاطمہ، ساری دنیا کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آج مصطفیٰ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. اے فاطمہ تجھ پہ محمد کی ماں قربان ہو جائے. اے فاطمہ تجھ پہ محمد کا باپ قربان ہو جائے. اے فاطمہ تجھ پہ جنت قربان ہو جائے. اے فاطمہ تجھ پہ کائنات قربان ہو جائے. اے فاطمہ میں بھی قربان ہو جاؤں، میری امت بھی قربان ہو جائے. اندازہ کیجئے، میں نے مضمون قرآن سے مکمل کر لیا. کہا علی پاک سب کا حضور 3 دن سے منت کے روزے ہیں. سرکار اندر گئے. بولیے میں پورا نقشہ بتانا. حضور اندر گئے، ایک کپڑے میں روٹیاں بدھی ہوئی ہے، وہ آئیں، کپڑا کھولا. کہا فاطمہ یہی روٹی، فاطمہ یہی روٹی. بابا جان روٹیاں تو یہی ہیں. فرمایا جملہ ہضم نہ کرنا. کہا فاطمہ تیرے ہاتھ کا اناج تو عرش پہ لے جا کر اللہ مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے.
تیرے ہاتھ کا اناج تو اللہ اپنے جبرائیل کے ذریعے تقسیم کرتا ہے. جن کے ہاتھ کا اناج فاطمہ کی روٹی ہو، اندازہ کیجئے وہ فاطمہ زوجہ ہے، علی شوہر ہے. ارے حسن و حسین انہی کی تو اولاد ہے. کسی نے کیا خوب کہا لوگوں، علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. میں بیمار ہوں، جو میرے ساتھ بیٹھے انہیں پتہ ہے. اور اب آگے یہ ہے کہ میں اپنی صحت کے لیے کل تک اعتکاف میں تھا، اور اب مجھ میں سکت کہیں آنے جانے کی نہیں ہے. جمعے کے بعد پھر 27ویں تک صرف اپنی صحت کے حوالہ سے. یہ جانتے ہیں 1-2 دن پہلے مجھے بہت اٹیک ہوا، لیکن میں اپنی ایمانداری سے بات کرتا ہوں، تو آپ ایمانداری سے سبحان اللہ بھی تو کہے نا. سنیے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ اناج ہے تیرے ہاتھ کا. جی فرمایا کوئی عام نہیں تھا، آنے والا مسکین بھی جبرائیل تھا، یتیم بھی جبرائیل تھا، قیدی بھی جبرائیل تھا. چپ رہ کر جملے پہ جواب دینا. جس کے دروازے پہ اسحاقہ خاکوانی مانگنے جائے کہتے ہیں کیسا ہوگا. جس پہ عمران خان جائے یا کوئی بڑا جائے کہتے ہیں کیسا ہوگا. جس پہ کوئی لیڈر جائے کہتے ہیں جناب بڑا دربار ہے. اندازہ کیجئے جس در کا دربان بن جائے فرشتوں کا امام جبریل امین، تو اندازہ کیجئے اس گھرانے کا مالک کو پھر اسی لیے کہتے ہیں علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے محمد کے دین کے اصول بنتے ہیں. نہ پوچھ حقیقت ان کے باپ دادا کی جن کے بچوں کی سواری خود میرے رسول بنتے